وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی اور قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جو عنقریب شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کو ذی الحج اور ذی الحج، ہا کے زبر اور ہا کی زیر دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. اگر ہا کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے ذی الحج تو اس کے معنی ہوں گے حج والا، چونکہ اس مہینے میں ایک اہم ترین عبادت حج بیت اللہ کی شکل میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ذی الحج یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اگر ہا پر زیر پڑے ذی الحج تو اس کے معنی ہوں گے سال والا، چونکہ اسلامی سال اسی مہینے پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے. اور بعض علماء اس کو ذی الحجہ پڑھتے ہیں، اخیر میں بھی ہا لگاتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک حج والا، چونکہ اس مہینے میں بلکہ پورے سال میں ایک ہی حج ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے جو بہت جلد شروع ہونے والا ہے. اللہ رب العزت اپنے لطف و احسان سے عافیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے تک پہنچائے، اس کے انوارات و برکات سے مالا مال کرے. اس مہینے کی اور خصوصاً اس کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. چنانچہ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ اور احترام اور عظمت میں سب سے بڑھ کر مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ فضیلت زیادہ کس کی، رمضان المبارک کی یا ذی الحجہ کی؟ کس کی زیادہ فضیلت، رمضان کا آخری عشرہ یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ فضیلت میں بڑھ کر کون ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کی 3 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، رمضان سے بھی بڑھ کر. چنانچہ ابو داؤد شریف میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی نیک عمل کرنا ان دنوں میں یعنی اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کو جتنے محبوب اور پسندیدہ ہے اتنے محبوب کسی اور مہینے میں نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پیارے آقا کیا اللہ کے راستے میں لڑنا اور جنگ کرنا بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا ہو پھر واپس نہ آیا ہو وہ الگ بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنا اس مہینے میں اس کے پہلے عاشرے میں اللہ کو جتنے محبوب اور پسندیدہ ہے کسی اور مہینے میں محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ تو اس روایت کو سامنے رکھ کر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ وہ فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔ بعض کی رائے یہ کہ نہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اس میں دن میں روزے رکھے جاتے ہیں اور اسی میں رمضان کی آخری عشرے کی راتیں، آخری عشرے کی 5 طاق راتیں اور ایک برکت والی رات شب قدر کی شکل میں موجود ہے۔ اور بعض علماء نے بڑی اچھی بات بیان کی، تیسرا قول یہ ہے کہ دنوں میں سب سے اچھے دن وہ ذی الحجہ کے دن اور راتوں میں سب سے اچھی راتیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں۔ اس طرح سے دونوں کو جمع کر دیا۔ تو ذی الحج کے 10 دن کیوں پسندیدہ؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن عرفے کا ہے جو سال کے تمام دنوں کا سردار، اور رات رمضان کی آخری عشرے کی کیوں پسندیدہ؟ اس لیے کہ اس میں شب برات ہے۔ یہ ایسے سمجھو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضرت زندگی کہاں کی اچھی، مکہ کی یا مدینہ کی؟ فرمایا کہ زندگی وہ تو مکہ کی اچھی، اس لیے کہ 1 کے 1 لاکھ بنتے ہیں، اور موت مدینہ کی اچھی اس لیے کہ آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے تو کہیے دنوں میں سب سے اچھے دن وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اور راتوں میں 10 دن وہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں۔ اس لیے تیسرے قول کو زیادہ پسند قرار دیا گیا ہے۔ اب آئیے یہ مبارک 10 دن جو شروع ہونے والے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ روزانہ کی فجر مراد ہے، اس لیے کہ وہ ایک نیا انقلاب لے کر آتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی محرم کی فجر مراد ہے، اس لیے کہ وہ اسلامی نئے سال کی پہلی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ تیسرا قول ہے کہ وہ عرفے کے دن کی فجر ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ وہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کی فجر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد؟ تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ 10 راتیں ایک ساتھ ہوں، اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ 10 راتیں سال بھر میں الگ الگ ہوں۔ اگر یہ 10 راتیں ایک ساتھ ہیں تو 3 قول ہے۔ نمبر 1 رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، نمبر 2 ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اور نمبر 3 محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ اور اگر یہ 10 راتیں سال بھر میں الگ الگ ہیں، ایک ساتھ نہیں،
تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان 10 میں سے 5 راتیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 اور باقی 5 وہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اسی طرح عرفے کی رات اور شب معراج اور شب برات۔ اس طرح سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ بات بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ اب چاہے فجر سے کوئی بھی فجر مراد لو، یہ جو میں نے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے، اور 10 راتوں میں آپ کوئی بھی 10 راتیں مراد لو، کسی نہ کسی طرح سے ذی الحجہ کی فضیلت ثابت ہو ہی جائے گی۔ تو اس کی فضیلت کے لیے ایک بات یہی کافی ہے کہ اللہ اس کی فجر کی اور اس کی 10 راتوں کی اپنے کلام مقدس میں قسم کھا رہا ہے۔ اس عشرے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عشرے نہایت پسندیدہ، یہ 10 دن بہت ہی محبوب ترین ہے۔ بیہقی شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، یہ 10 دن اللہ کو جتنے محبوب، پسندیدہ اور پیارے، اتنے محبوب اور کوئی 10 دن نہیں۔ اور تیسری وجہ اس عشرے کی فضیلت کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو سال کے دیگر دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پسندیدہ۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھنا وہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کو، ہر دن کے روزے کو سال بھر کے روزے کے برابر قرار دیا ہے۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ اس کی راتوں میں قیام کرنا، جاگ کر عبادت میں گزارنا، یہ بھی فضیلت کا حامل۔ چنانچہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں قیام کرنا، عبادت کرنا، ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ان 5 وجوہات سے اس عشرے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان دنوں میں کام کیا کرنا ہے، ہمیں ان دنوں میں عمل کیا کرنا ہے۔ پہلا کام نیک عمل کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی نیک عمل اللہ کو دوسرے دنوں میں اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کرنا۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اہتمام کریں کہ ان 10 دنوں میں فرائض کی، واجبات کی تو ہم پابندی کریں گے ہی، اور وہ بھی تکبیر اولا کی ادائیگی کے ساتھ، با جماعت نماز کا اہتمام، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم دوسرے بھی نیک اعمال، نفلی اعمال کریں۔ نفلی نماز ہے، روزے ہیں، صدقات ہیں، ان کا اہتمام۔ دوسرا کام وہ ان 10 دنوں میں ذکر اللہ کی کثرت کا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے یہ بھی فرمایا کہ تم ان دنوں میں تسبیح کا یعنی سبحان اللہ کہنے کا، تحمید کا الحمدللہ کہنے کا، تحلیل کا لا الہ الا اللہ کہنے کا، اللہ اکبر کہنے کا اہتمام کرو۔ بخاری شریف میں مروی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان دونوں حضرات کا عمل یہ بتایا گیا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار جا کر لوگوں کو تکبیر کہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کہتے ہوئے تکبیر کا یعنی ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت۔ تیسرا کام نفلی روزے رکھنا شروع کے 9 دنوں میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اوراق کو جب ہم ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ سال بھر میں جو نفلی روزے رکھنے کا معمول میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، تو وہ ان دنوں کے ان 10 دنوں میں سے 9 دن کے روزے رکھنے کا، اس کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا، پیر اور جمعرات کے روزے کا، عاشورہ کے روزے کا معمول، یہ تمام روزوں کا معمول گویا زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات یہ پیش کر دوں کہ ہم لوگ بسا اوقات نفل کا درجہ فرض سے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے ان دنوں میں جو روزہ رکھنا ہے وہ نفلی روزے ہیں، اور ہمارے جو چھٹے ہوئے روزے ہیں رمضان المبارک کے، جو ہم بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے یا اپنی غفلت اور کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، وہ قضا فرض ہے، فرض کا درجہ مقدم ہے، ہم اس کی قضا کی تو فکر کرتے نہیں، اور نفلی روزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ عاشورہ کے 2 روزے بھی رکھیں گے، عرفے کا روزہ بھی رکھیں گے، شب برات پر بھی روزہ رکھیں گے، لیکن جو رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کی تو ہم قضا کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا تھا یا نہیں، عرفے کا روزہ رکھا تھا یا نہیں، وہ نفل ہے، نفل کا درجہ نفل رہنے دو، لیکن یہ پوچھا جائے گا رمضان میں تو بیمار پڑا تھا، تیرے 5 روزے گئے تھے، اس کی قضا کی تھی یا نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے۔ اس لیے اور خصوصاً یہ غفلت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو میری بات آپ اپنے گھر کی مستورات تک بھی پہنچائیں کہ وہ رمضان المبارک میں ایام کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ پاتی ان کی قضا واجب ہے، نفل کا اتنا اہتمام نہ ہو، فرض کا اہتمام زیادہ ہو، اس کی ادائیگی کی پہلے فکر ہو۔ چوتھا کام رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا۔ دیکھیے قیام کا مطلب ہے عبادت میں رات گزارنا۔ ہم لوگوں نے غلط معنی مراد لیے ہیں کہ بھائی یہ راتیں جاگنے کی ہے، اب جاگ کر لہو و لعب میں، فسق و فجور میں، لایانی میں گزارتے ہیں۔ ویسے ہی ہماری رات 2:30 بجے شروع ہوتی ہے اور فجر کی نماز بستر کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ امت پر جو بلا، وبا اور وبال کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے مساجد سے اپنا رشتہ جوڑا نہیں بلکہ توڑا ہے۔ لاک ڈاؤن کو دیکھا، وہ ختم ہوا تو ایسا لگتا تھا مسجدیں بھری پڑی ہوگی، لیکن وہی حال فجر میں دیکھ لو، 2 صف 2.5 صف، اس سے زیادہ نہیں۔ الغرض ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں اس میں چوتھا کام میں بتا رہا ہوں رات کا قیام، کہ جو اللہ توفیق دے، جتنی توفیق دے، کچھ نفل پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ ذکر کر لے، دعا مانگ لے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ رات بھر قیام کرتے رہیں اور صبح میں غائب، جیسا کہ حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اس لیے روایت کا موقع ملا نہیں حضور علیہ السلام سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ اب ایک دن دیکھا فجر میں ہے نہیں، اتفاق سے حضرت عمر کا گزر ان کے مکان پر سے ہوا۔ ان کی والدہ سے پوچھا سلیمان کہاں ہے؟ بیمار ہے؟ آج فجر میں دکھائی نہیں دیے؟ کہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہا، فجر کے قریب آنکھ لگ گئی۔ فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ میں فجر کی نماز با جماعت ادا کروں، یہ بہتر اور پسندیدہ ہے میرے نزدیک اس سے کہ میں پوری رات عبادت میں گزاروں اور فجر کی نماز اور اس کی جماعت مجھ سے فوت ہو جائے۔ تو چوتھا کام ہمیں شب بیداری، پانچواں کام ہے عرفے کا روزہ۔ اگر ہم شروع کے 9 دنوں میں 8 دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے کوئی بات نہیں، کوئی پوچھ تاچھ ہونے والی نہیں، لیکن کوشش کر لیجئے کہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفے کا ایک دن کا روزہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے۔ عاشورہ پر 2 روزے رکھے جاتے ہیں، وہ 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور عرفے کا 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا۔ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے ہم اہتمام کریں اس دن کے روزے کا۔ یہ 5واں کام ہوا۔ 6واں کام جو ہے وہ ناخن اور بال وغیرہ کے کاٹنے نہ کاٹنے کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے جو روکا گیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں ناخن اور بال وغیرہ کاٹنا حرام ہے۔ خیر یہ تو ان کا مسلک ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہما کا مسلک ہے مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اب سنیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ نہ کاٹنے کا جو حکم دیا ہے وہ مستحب درجے میں ہے، اور ہم لوگ مستحب کو بڑھا کر فرض اور واجب کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ بہتر ہے، پسندیدہ ہے کہ آدمی ان دنوں میں اپنے بال ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے۔ اور یہ حکم کن کے لیے؟ سب کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جس پر اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر کاٹ لے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھے شریعت نے اس کی مقدار 40 دن کی طے کی ہے۔ اب اگر کسی کے 40 دن پورے ہو رہے ہو اس عشرے میں پھر بھی وہ رکا رہے تو گنہگار ہوگا۔ ایک مستحب کو ادا کرنے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہو رہا ہے، تو کاٹ لو تاکہ بندہ گناہ سے بچ جائے۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ تو یہ 6واں کام ہے، اور یہ حکم اس لیے دیا کہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے بال ناخن وغیرہ کو کاٹتے نہیں، تو ہماری ان کے ساتھ ایک ہلکی سی مشابہت ہو جائے۔ 7واں کام ہمیں ان دنوں میں جو کرنا ہے وہ تکبیر تشریق کا ہے، جو 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوگی 13 ذی الحج کی عصر تک، کل 23 نمازوں میں اگر بقرعید کی نماز بھی آپ شامل کر لیں تو 24 نمازیں ہو جائے گی۔ تو ان نمازوں کے بعد ہمیں بآواز بلند
تکبیرات تشریق کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا، گلے پر چھری پھیر رہے ہیں اور چھری اپنا کام دکھا نہیں رہی، اجلت سے کام نہ لے اللہ نے جبرائیل امین کو جنت سے دمبا لے کر بھیجا۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے خلیل کو تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز پہنچی تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے لیٹے ہوئے ذبیح اللہ اسماعیل بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا یہ تکبیرات تشریف ایسے پیارے کلمات جو ایک فرشتے اور دو نبیوں کی زبان سے نکلے ہوئے، تو یہ تکبیرات تشریف کا اہتمام ہو، یہ 7واں کام۔ اسی طرح 8واں کام عید کی رات کا قیام۔ ایک تو یہ کہ آپ پورے عشرے کی راتوں میں عبادت کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ دونوں عید کی، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جو آدمی عیدین کی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں قیام کرے گا اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ 9واں کام جو ہمیں کرنا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز۔ یہ بھی اہم ترین کام ہے۔ ہماری غفلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو جو سال بھر میں ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ امام قادہ اخیرہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مسجد میں سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پڑھا کر نکل رہے تھے، اور یہ اس زمانے کی بات جبکہ عیدگاہ میں بھی نماز ہوا کرتی تھی، اللہ تعالی بعافیت وہاں بھی نماز کی ادائیگی کے انتظام پیدا فرمائے، اور عیدگاہ سے 15 منٹ کی تاخیر سے ہمارے یہاں نماز ہوتی تھی، 15 منٹ کی تاخیر سے، اور وہ جناب وہ نواب اس وقت مسجد میں آ رہے اور کہہ رہے وہ ہو گئی نماز ہو گئی، کہا ہو گئی، اب کا میں کیا کروں؟ اور اس وقت راندیر میں 2 ہی جگہ نماز ہوتی تھی، یا تو عیدگاہ میں یا بڑی مسجد میں، تو کسی نے کہا پڑھ لو، صحن کی طرف اشارہ کر کے والد صاحب نے فرمایا جاؤ اگلے سال آنا، اب نہیں ہوگی یہ نماز جماعت کے ساتھ شرط ہے۔ تو ہماری غفلت اتنی ہے، اول وقت میں آ جائے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور 10واں کام جو ہمیں کرنا ہے وہ قربانی ہے، جس پر اللہ نے واجب رکھی ہو کہ جس کے پاس سونا چاندی کیش رقم سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ملا کر اتنا ہو جائے جو 612 گرام چاندی خرید سکے، 612 گرام 400 ملی گرام چاندی اس میں سے خریدی جا سکتی ہو، اس بندے پر شرعی اعتبار سے قربانی واجب ہے، فضائل بے شمار ہے، اور نہ کرنے پر آقا نے دھمکی بھی ایسی دی کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب میں نہ آئے۔ تو یہ اس مبارک عشرے کے متعلق چند فضائل اور احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ رب العالمین آنے والے ایام کو خیر و برکات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، امن و امان کے ساتھ ہمارا یہ فریضہ ادا ہو، اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔